ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی ان چند کلاسز میں ہم تزکیہ کے بارے میں بات کریں گے. تزکیے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان برائیوں سے نجات حاصل کر لے اور اپنی اچھائیوں کو پروان چڑھائے. بنیادی طور پہ تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو گناہوں سے نجات مل جائے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے لگ جائے. ہم بات کا آغاز دعا سے کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہمیں ضمن میں ملتی ہیں. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا اور تقوی کا اور پاک دامنی کا اور لوگوں کی طرف سے محتاجی دور ہو جانے کا کہ ہم انسانوں کے محتاج نہ رہیں. اللہم، اے اللہ، آتی نفسی تقواہا، اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے. وزکیہا، اور تو اس کو پاک کر دے. انت خیر من زکاہا، تو بہترین ہے جو کہ اس نفس کو پاک کرے. انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے. جس دعا میں متکلم کی ضمیریں لگی ہیں، آتی نفسی تقواہا، اس میں انسان اپنے لیے مانگ لے ذاتی طور پہ خود. اور پہلی دعا مانگی گئی وہ تو اجتماعی دعا ہے، سبھی کی طرف سے مانگ لی گئی ہے. اب تھوڑی سی ہم بات شروع کرتے ہیں تزکیے پر. تزکیے کے لیے کسی بھی دوسری زبان کا کوئی لفظ ڈھونڈنا یہ آسان نہیں ہے. پیورٹی کہیں گے وہ بھی ایک محدود تصور دماغ میں لے کر آتا ہے. صفائی کہیں گے وہ بھی ایک محدود تصور جو ہے وہ دماغ میں لے کر آتا ہے. یہ ان الفاظ میں سے محسوس ہوتا ہے کہ جن کا ترجمہ، جن کا ٹرانسلیشن کسی بھی ایک لفظ میں دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے. لہذا ہم انگریزی کا کوئی متبادل لفظ استعمال نہیں کریں گے، کوئی آلٹرنیٹ ورڈ یوز نہیں کریں گے. تزکیہ کو تزکیہ کی طرح ہی ہم سمجھیں گے. جیسے تقوی ہے، تقوی کے لیے آپ کسی بھی اور دنیا کی زبان میں کوئی اور لفظ ڈھونڈ نہیں سکتے. تزکیہ بھی ایسے ہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے. لیکن جو دوسری زبانوں میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، صفائی یا پیورٹی یا کلینلینس، اسی کے حوالے سے تھوڑی بات ہم شروع کرتے ہیں. انسان جب اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے تو اس کا مشاہدہ، اس کا آبزرویشن اس کو یہ بتاتا ہے کہ ہر جاندار میں ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے جو اس کے جسم کی اندرونی گندگی کو خود بخود صاف کرتا رہتا ہے. صحت مند جسم کے لیے یہ نظام صفائی نہایت ضروری ہے. کوئی بہترین غذا استعمال کرتا ہو مگر اس کا جسمانی نظام صفائی نہ کرتا ہو، اس کا نظام صفائی درست نہ ہو، وہ صحت مند نہیں رہ سکتا. بہترین غذا بھی اس کو صحت نہیں دے گی. جہاں تک جسم کی اندرونی صفائی کا تعلق ہے، یہ خود بخود ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی ہوتی رہتی ہے. جسم کو ظاہری طور پر صاف رکھنا اب یہ مخلوق کی اپنی ذمہ داری ہے. مخلوق میں سے انسان کی اگر ہم بات کریں، یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. دو لحاظ سے یہ ضروری ہے بیرونی صفائی. ایک تو میڈیکل ریزن، صحت کے لیے طبی اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو صاف رکھنا ضروری ہے. اور دوسرے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر حس لطیف رکھی ہے، ایستھیٹک سینس انسان کے اندر جو رکھا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف رکھے. نہ صرف انسان اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے بلکہ سجانا بھی چاہتا ہے، زینت بھی اختیار کرنا چاہتا ہے. یہ انسان کے اندر فطری طور پہ تقاضا موجود ہے. انسان تو انسان، جانوروں میں بھی یہ شعور پایا جاتا ہے کہ وہ خود کو اور اپنے بچوں کو اوپر سے صاف کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ خود کو صاف کر لینا اور چیز ہے، مگر خود کو صاف رکھنا مستقل مسلسل عمل ہے.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک دن اپنے آپ کو صاف کر لیا تھا، اب ایک ہفتے تک مجھے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے ایک دن دانت صاف کر لیے تھے، اب ایک ہفتہ مسواک کرنے کی یا برش کرنے کی ضرورت نہیں. یا میں ایک دن نہا لیا تھا، اب مجھے ایک مہینے نہانے کی ضرورت نہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے لیکن پھر کچھ نہ کچھ گندگی لاحق ہو جاتی ہے، پھر اس کو دور کرنا پڑتا ہے. تو چاہے ہم ظاہری اور جسمانی صفائی کی بھی بات کریں، یہ بات سامنے آتی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا ایک مسلسل عمل ہے. بالکل اسی طرح تزکیہ یہ بھی ایک مسلسل عمل ہے، زندگی بھر کا عمل ہے. اور جیسے ہم صفائی جب حاصل کرتے ہیں تو ہم باقی بھی اپنے کام نمٹاتے رہتے ہیں، اسی طرح تزکیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ پہلے میں یہ کام کروں گا اس کے بعد باقی سارے کام شروع کروں گا زندگی کے. جیسے کہ روزمرہ روٹین میں ہم صفائی کرتے ہیں اور باقی زندگی کے کام کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو اپنی زندگی کے روٹین میں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم تزکیے کا عمل اپنا روزمرہ کرتے چلے جائیں اور باقی اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض وہ بھی ادا کرتے چلے جائیں. تو اس کو پارٹ آف لائف بنانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے، یہ لائف ٹائم چیز ہے، زندگی بھر کا عمل ہے. یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے تزکیے کا جو چند دنوں کے اندر یا چند سالوں میں کر کے جس کو مکمل کر دیا جائے. مکمل ہو نہیں سکتا، اس کا نیچر ایسا ہے. انسان تزکیہ کرتا ہے، کوئی اور چیز آ کر شامل ہو جاتی ہے، کوئی اور برائی، پھر اس کو دور کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. گندگی اور ناپاکی انسان کو لاحق ہوتی رہتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. گندگی کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی یہ کہ انسان کو گندگی کی پہچان ہو، پتہ ہو کہ یہ گندگی ہے اور اس کو احساس ہو. دوسری یہ کہ اس کے پاس ایسے ذرائع ہوں جن کو استعمال کر کے وہ خود کو پاک صاف کرتا رہے. جب انسان کی ظاہری گندگی دور ہوتی رہتی ہے، صحت قائم رہتی ہے، وہ خود صحت مند رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود خوشگوار ہو جاتا ہے، اس کی پریزنس پلیزنٹ ہو جاتی ہے دوسروں کے لیے. لوگ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے گھبراتے نہیں، گندے لوگوں کے پاس لوگ بیٹھتے ہوئے گھبراتے ہیں. پاک صاف لوگوں کے پاس بیٹھنا لوگوں کو خوشگوار لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. اب یہاں تک کا جو معاملہ ہم نے ڈسکس کیا وہ انسانوں اور جانوروں میں یکساں ہے. جسمانی صفائی کا معاملہ یہ مشترک ہے، یہ کامن ہے انسانوں اور جانوروں میں کہ وہ جسم کی صفائی کریں. لیکن جو کامن چیز ہے، جو مشترک بات ہے، وہ یہیں تک ہے. اس کے آگے اب معاملہ مختلف ہو جاتا ہے انسانوں کا اور جانوروں کا. جانور تو بس اپنے جسم کی صفائی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جانور نام ہی صرف جسم کا ہے. جانور کے اندر کوئی اور ڈائمینشن، اس کے وجود کا کوئی اور سمجھیں کہ لیول، کوئی اور طبقہ ہے ہی نہیں. جانور بس جسمانی سطح پر زندہ رہتا ہے. انسان نرا جانور نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود کے کئی پہلو ہیں. ایک انسان کی سوچ ہے، تھاٹ پروسیس، جس کا تعلق ذہن سے ہے. ایک انسان کی روح ہے اور روح کا تعلق دل سے ہے. انسان کو دل کی اور دماغ کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ صحت مند رہے. اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو پاکیزہ کرنا یہ دراصل صحت مند شخصیت کی چابی ہے. جانوروں میں اور انسان میں فرق ہے. جانور کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اس کو اپنے پرسن ہونے کا احساس نہیں ہوتا.
جبکہ انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، انسان کی شخصیت ہوتی ہے، اس کو اپنے انسان ہونے کا احساس ہے، اس کے اندر شعور ہے، تو صحت مند پرسنالٹی، صحت مند شخصیت اگر کسی کو چاہیے تو خیالات اور جذبات کو پاکیزہ کرنا ہوگا. اس سے انسان خود اپنے لیے فائدہ مند اور پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، پھر مخلوق سے بھی تعلق بہتر طریقے پر نبھاتا ہے، پروقار خوشگوار شخصیت کا حامل ہوتا ہے اور خوش اخلاق ہوتا ہے. عقیدے کو پاک رکھنے سے روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. خالق سے درست تعلق کی بنیاد درست اور پاکیزہ عقیدے کے اوپر ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے مطابق تزکیے کے 4 پہلو ہیں. 4 پہلوؤں سے، 4 اینگلز سے انسان کو اپنی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز، عقیدے کو شرک سے پاک رکھنا. دوسری چیز، دل کو حسد، تکبر، نفاق وغیرہ سے پاک رکھنا. تیسری چیز، جسم کو بری حرکتوں سے پاک رکھنا. اور چوتھی چیز، لباس اور جسم کو گندگی سے پاک رکھنا. اگر پہلی 2 میں کامیابی انسان کو مل جائے تو باقی 2 خود بخود حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. عقیدے کو، سوچ کو، اعمال کو، اخلاق کو پاک کرنے کے وہی 2 ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو پاک کرنے کی وہی 2 شرائط ہیں جو کہ جسمانی پاکیزگی کی ہیں. یعنی گندگی کی پہچان ہو، برائی کی پہچان ہو، اس کا احساس ہو، اور دوسرے پاکی حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہوں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو پاک کر سکے. جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے، پہچان اور احساس، یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، ودیت شدہ ہے، انگرینڈ ہے، جینز کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انسان کے بارے میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس میں الہام کر دیا ہے اس کا فسق و فجور اور اس کا تقوی. تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے. تزکیہ انسان کو اندرونی طور پہ خوبصورت بناتا ہے، محسن بناتا ہے. انسان فطرتاً حسن پرست واقع ہوا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. انسان بھی خوبصورتی میں کشش محسوس کرتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے خوبصورتی کی طرف. جہاں تک ظاہری شکل صورت کا، ظاہری حسن کا تعلق ہے، جہاں تک انسان کی خلق کا تعلق ہے، خلق تو وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، وہ انسان کے اپنے بس میں نہیں. لیکن جہاں تک باطن کا تعلق ہے، سوچ کا تعلق ہے، عقیدے کا تعلق ہے، دل اور ذہن کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس کو خوبصورت بنانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. جو اپنے عقیدے کو، سوچ کو، عمل کو خوبصورت بنا لے وہ محسن بن جاتا ہے اللہ کی نظر میں. محسن بھی حسن ہی سے لفظ بنا ہے. جیسے انسان کی ظاہری شکل صورت کو خلق کہتے ہیں، انسان کے عقیدے، سوچ، عمل کو خلق کہا جاتا ہے، لام پر پیش کے ساتھ، خلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. مسند احمد میں آپ کی یہ دعا موجود ہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ، جہاں تو نے میری تخلیق خوبصورت کی ہے، اللہ تو میرا اخلاق بھی خوبصورت کر دے. ہمارے ہاں عام طور پہ اخلاق کے بارے میں جو
ایک تصور پایا جاتا ہے وہ اس اخلاق کے تصور سے مختلف ہے جس کا ذکر ہم کو احادیث میں ملتا ہے. ہم خوش اخلاق اس شخص کو کہتے ہیں جو باتونی ہو، جو لوگوں کو خوش کر سکتا ہو، جب وہ لوگوں کے درمیان موجود ہو تو اس کا اخلاق بہت اچھا ہو. یہ چند چیزیں ہیں جن کو کہ ہم اچھا اخلاق کہتے ہیں. کہ ظاہری معاملے کو ہم اخلاق کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ظاہری معاملہ اس کا کیسا ہے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام جب اخلاق کی بات کرتا ہے اس میں یقیناً یہ چیز تو شامل ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. اچھا رویہ رکھنا دوسروں کے ساتھ، پلیزنٹ خوشگوار رویہ رکھنا دوسروں کے ساتھ، یہ بھی اچھے اخلاق کا حصہ ہے. کل اخلاق یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، اس سے زیادہ وسیع تر معیار ہے جو کہ اچھے اخلاق کا دیا گیا. جو ابھی آپ کے سامنے رکھا اس میں صحیح عقیدہ بھی شامل ہے، صحیح سوچ بھی شامل ہے، اندر کی نیت، دل کا خلوص، دل کی پاکیزگی، یہ سب چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں. تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ فَأَحْسِنْ خُلُقِي، کہ اللہ تو میرا خلق بھی اچھا کر دے، اس میں ظاہری باطنی تمام چیزوں کو لے لیا گیا. دل کی صفائی، سوچ کی صفائی، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ، اللہ کے ساتھ اچھا رویہ، دل کے اندر اخلاص اور خلوص، دو رخا پن نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، پریٹینڈ نہ کرنا پڑے دوسروں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے، بلکہ جیسا انسان ظاہر میں نظر آ رہا ہو دوسروں کو جتنا اچھا، اتنا ہی اچھا دل کے اندر بھی ہو. یہ ہے دراصل اچھا اخلاق. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کی گواہی ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. اگر کوئی شخص دنیا اور دنیا والوں کی فلاح اور اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، وہ چاہتا ہے اصلاح کرنا، وہ چاہتا ہے بہتری کرنا، تو اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے، بیسک ریکوائرمنٹس میں سے ایک بنیادی ضرورت اچھا اخلاق ہے. اچھا اخلاق اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ مقصد حاصل کر سکے. اگر انسان برے اخلاق سے نجات چاہتا ہے اور اچھے اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہے تو ذریعہ بھی چاہیے. ابھی ہم نے بات کی کہ احساس ہو اور ذریعہ بھی ہو جس سے اچھا اخلاق حاصل کیا جائے، تزکیہ ہو انسان کا. تو تزکیے کا ذریعہ، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں، اور لوگوں کی پاکیزہ باتیں بھی شامل ہیں. پاکیزہ لوگوں کی پاکیزہ باتیں، پاکیزہ لوگوں کے پاکیزہ کام، یہ بھی انسان کی تزکیے کا باعث بنتے ہیں، یہ بھی انسان کی تزکیے کا ذریعہ ہوتے ہیں. پاکیزہ صحبت بھی اس کے اندر شامل ہے، اس سے بھی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. ان ذرائع سے انسان کی برائیاں دور ہوں گی، یعنی اس کو پاکی ملے گی اور اچھائیاں پروان چڑھیں گی. دیکھا جائے تو حسن اسی وقت آتا ہے جبکہ عیب دور ہو جائیں اور خوبیاں نکھر جائیں. عیب موجود ہوں، گندگی موجود ہو اور اوپر سے کوئی خوبی بھی ساتھ آ جائے، ہاں اس کا خوبصورت